بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو ایپسیکس ورچوئل اسکول سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی کتاب میں سے باب اول میں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 250 جو کہ صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے، اور باب دوم میں سے سبق نماز کی دہرائی کریں گے جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 16 سے 20 پر موجود ہے، اور باب چہارم میں سے ہم سبق امانت کی پڑھائی اور اس کے مشقی سوالات حل کریں گے جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 51 سے 54 تک ہے۔ عزیز طلباء، سبق نماز میں ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ سبق امانت میں روزمرہ کے کاموں میں امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر شہناز ہوں، اور آج ہم OSP راؤنڈ 2 کے 11ویں ہفتے میں ہیں۔ عزیز طلباء، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم صفحہ نمبر 2 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 250 ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 250 آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ میں آپ سب طلباء کو یہاں یہ بات دہراتی چلوں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 OSP راؤنڈ 1 میں ترجمے کے ساتھ پڑھی تھی، اور آپ سب طلباء نے اس آیت کو گھر میں یاد بھی کیا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم سبق نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض کی دہرائی کریں گے۔ OSP راؤنڈ 1 میں ہم اس سبق کی پڑھائی اور اس کے مشقی سوالات کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خالق، مالک، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہٰذا ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نماز عربی زبان کا لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم نماز کی فضیلت اور اہمیت پڑھیں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ عزیز طلباء، نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کر لیا گویا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ عزیز طلباء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہی ہے۔ عزیز طلباء، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ ترجمہ: اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیز طلباء،
ہم نے OSP راؤنڈ 2 میں فرائض نماز بھی پڑھے تھے۔ فرائض نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ آتا ہے، جس میں ہم وضو کر کے نماز کی نیت کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور نماز کا دوسرا رکن یا فرض قیام و قرت ہے۔ قیام میں ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرت ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیت یا سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا تیسرا رکن یا فرائض آ جاتے ہیں، جس کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے معنی جھکنا ہوتا ہے۔ قرت کے بعد نمازی گھٹنوں پر جھکتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد سجدہ آتا ہے۔ سجدے میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ اس میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ قعدہ اور تشہد نماز کا آخری رکن ہے۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے، اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ عزیز طلبہ، نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اور نماز انسانوں کو برائی سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے مشقی سوالات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ سب طلبہ اس ہفتے میں اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اور اس سبق کے تمام مشقی سوالات کی دہرائی بھی گھر میں کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم باب 4 میں سے سبق امانت کی پڑھائی اور اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو اور اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے، امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی پیشی کی جائے یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور امانداری کے بجائے بددیانتی ہے۔ امانت دار امانت کی واپسی اور حفاظت کا پابند ہوتا ہے۔ امانت میں کمی پیشی کرنے والا خائن کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، امانت کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت کو واپس کر دے۔ ہمیں روزمرہ کے معاملات میں بھی امانت کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ روزمرہ کے لین دین، کاروبار، ناپ تول اور ملازمت میں کے سب معاملات میں بھی ایمانداری سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ فرائض میں کوتاہی کرنے والے خائن کہلاتا ہے یا بددیانت کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، انبیاء علیہ السلام کی صفت امانت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کو بحفاظت واپس کرتے تھے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو بھی بہت احسن طریقے سے پورا کیا اور امین کہلائے۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں الصادق اور الامین یعنی سچا اور امانت دار کے لقب سے مشہور تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھی
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ عزیز طلبہ، اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں۔ عزیز طلبہ، امانت کی حفاظت کرنا اور مالک کو واپس کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کو مفید مشورہ یا اچھا مشورہ دینا بھی امانت ہی کہلاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، مجلس میں رازداری کی بات راز میں بھی رکھنا امانت میں ہی شامل ہے۔ قومی ذمہ داری پوری کرنا بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، امانت کا مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 51 یا 51 پہ فرسٹ پیراگراف میں ملے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، امانت کی اہمیت قرآن اور حدیث کے حوالے سے واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ حدیث کی روشنی میں اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امین کے عنوان پر نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب پیج نمبر 52 پیراگراف نمبر 2 پہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، منافق کی نشانیاں بیان کریں۔ منافق کی مندرجہ ذیل نشانیاں ہیں، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے، منافق ہمیشہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، مختصر جوابات لکھیے۔ میں سوال نمبر 1 ہے، امانت کی تعریف کریں۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اسے اصلی حالت میں واپس کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، انبیاء کرام نے امین ہونے کا حق کیسے ادا کیا؟ اس سوال کا جواب پیج نمبر 52 فرسٹ پیراگراف میں موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی کفار مکہ کی امانتیں کس کے سپرد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات کفار مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں الصادق اور امین کے القاب سے مشہور تھے؟ مکہ مکرمہ میں سب آپ کو الصادق اور الامین کے نام سے پکارتے تھے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بک ورک کریں گے۔ آپ نے سبق امانت کے تمام سوالات لوز شیٹ پہ تحریر کرنے ہیں، جبکہ اس کا بک ورک آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کب فرمائی؟ اس کا درست جواب ہے ہجرت۔ امانت کو کس کے کردار کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے مومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو امانت قرار دیا؟ اس کا درست جواب ہے مشورہ۔ مالکیت کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے امانت۔ نیکسٹ بک ورک کا کوشچن ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ کام، چور اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے لوگ اماندار نہیں ہوتے۔ درست۔ جس شخص میں امانت کا وصف نہیں، اس کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں۔ درست۔ اسلام میں امانت کا مفہوم بہت محدود ہے۔ غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو احسان قرار دیا۔ غلط۔ کسی سے مشورہ مانگا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ درست۔ نیکسٹ بک ورک کا کوشچن ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، امانت میں کمی بیشی ڈیش ہے۔ درست جواب ہے خیانت۔ امانت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیش رہی ہے۔ درست جواب ہے صفت۔
ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں ڈیش کے سپرد کر دی حضرت علی کے۔ اسلام میں امانت کو ڈیش کے کردار کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے مومن کا۔ لاسٹ بلینک ہے امانت کی حفاظت کرنا ڈیش کی نشانی ہے ایمان کی۔ عزیز طلبہ، ویک نمبر 11 میں آپ کو پروجیکٹ بھی دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں آپ نے نمازوں کے اوقات تحریر کرنے ہیں۔ 5 نمازوں کے نام اور ان کے اوقات لکھنے ہیں، اور نمازوں کے اوقات آپ نے تصویر بنا کر بھی ظاہر کرنے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔